السلام علیکم۔ آنے والے موضوع سامعین کا چینل پہ ویلکم ہے، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ سامعین کرام، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ لوگ بہادری کے حوالے سے اور طاقت کے حوالے سے اپنے بچوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو شیر کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں، جو کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات چلتی ہے کہ فلاں شخص بڑا ببر شیر ہے، پھر میرا بیٹا میرا بچہ شیر ہے، اور شیر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج آپ سے بات کرنی ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری کے اظہار کے لیے مختلف جانوروں کو علامت کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ پاکستان نے مارخور اپنا قومی نشان رکھا ہوا ہے، اور سری لنکا نے شیر کو قومی علامت کے طور پر رکھا ہوا ہے، مگر آج جس قوم کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ قوم ہے ترک قوم بھیڑیے کو اپنی بہادری کی علامت سمجھتی ہے، اور اگر اپنے ڈرامہ ارطغرل دیکھا ہے تو اس میں بھی جو سفید بزرگ داڑھی والے کردار آپ کو نظر آئیں گے ان کو بھی علامت کے طور پر بھیڑیے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ آج آپ کے ساتھ خاص طور پر بتانے کے لیے یہ مضمون لکھ رہا ہوں کہ ترک قوم بھیڑیے کو ہی اپنے قومی نشان کے طور پر استعمال کرتی ہے، کیونکہ ترک قوم کی علامت بھیڑیا ہے۔ بھیڑیے کا نشان علامت کے طور پر ہے۔ اس کی اصل حقیقت آپ کے ساتھ اور خسائل آپ کے ساتھ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اصل میں بھیڑیے میں کیا خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلے کہ بھیڑیا اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے، یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، یہ ایک غیرت مند جانور ہے، اسی لیے ترک قوم اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بھیڑیا واحد ایسا جانور ہے کہ جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سودے بازی نہیں کرتا اور کبھی کسی کا غلام نہیں بنتا، بلکہ جس دن پکڑا جاتا ہے اس دن سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی اپنے چڑیا گھروں میں بند قید نہیں دیکھا ہوگا۔ اپنے چیتے کو، ہاتھی کو، شیر کو اور تمام جانوروں کو چڑیا گھروں کے پنجروں میں قید دیکھا ہوگا، مگر بھیڑیا کبھی آپ کو چڑیا گھر میں نظر نہیں آتا۔ اور یہاں پر آپ کو ایک خاص بات بتاتا چلو کہ بھیڑیا کبھی بھی مردار کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، اور یہی جنگل کے بادشاہ کا بھی طریقہ ہے۔ بھیڑیا باقی جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ کسی اور مؤنث سے تعلق قائم نہیں کرتا، اسی طرح مؤنث یعنی اس کی شریک حیات بھیڑیے کے ساتھ اسی طرح سے وفاداری بھی نبھاتی ہے۔ بھیڑیا اپنی اولاد کو بھی پہچانتا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ جوڑے میں سے اگر ایک مر جائے تو دوسرا اس جگہ پر 3 ماہ مسلسل کھڑا رہتا ہے، ماتم کے طور پر، اور اس کے جانے کا افسوس کرتا ہے بھیڑیے یعنی نیک بیٹا، کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے چب دیتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق یہ بہتر ہے کہ شیر جیسا خونخوار بننے سے بہتر ہے کہ بھیڑیے جیسا چالاک، ہوشیار اور وفادار بنا جائے۔ اور اس ساری معلومات دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو آج کے دور میں نہایت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا انسان امریکہ سے لے کر بھوٹان تک اور نیل کے ساحل سے لے کر کاشگر تک انتہائی تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ نہ اس کو رشتوں کا کوئی خیال ہے، نہ اس کو انسانیت کے جو اصول اور قواعد بنائے گئے ہیں ان کا احترام ہے۔ میرے نزدیک آج کے دور کا انسان جو قوانین اور ضابطے اپنے لیے بناتا ہے وہ جنگل کے قوانین سے بھی بدتر ہیں۔ جنگل کا قانون میرے آج کے معاشرے کے قانون سے بہت بہتر ہے۔ مجھے یہ بات بڑے افسوس سے لکھنا پڑ رہی ہے، اور جو آج میں نے آپ کو بھیڑیے کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں، مجھے ان معلومات نے مزید اپنے اندر سے شرمندہ کر دیا ہے کہ حضرت انسان کس مقام پر کھڑا ہے، اور ایک بھیڑیا جسے کہ ہم سب نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ کتنا وفادار، مخلص اور ذہین ہے کہ وہ آج تک دنیا کے کسی چڑیا گھر میں، کسی پنجرے میں قید نہیں رکھا جا سکا۔ آئیے خدا کے لیے ہم لوگ اپنے آپ کو انسانیت کے اصل مقام پر لے جانے کی کوشش کریں، اور دانیا میں بے چینی، بدامنی، دہشت گردی اور لاسانی اور دینی فسادات پیدا کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ حضرت انسان کے شائن شان نہیں ہے۔ اور میں اپنے تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیے اب سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور جہاں جہاں ہمیں اپنے کردار میں خامیاں اور کمزوریاں نظر آتی ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں، بھلے اس کے لیے ہمیں بھیڑیے ہی سی کیوں نہ سبق حاصل کرنا پڑے۔